السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو واچ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ابن لامک، ابن میتھیو شلخ، ابن اخنوج، ابن بارد، ابن حضرت ادریس علیہ السلام، ابن یرد، ابن میلائیل، ابن کینن، ابن انوش، ابن حضرت شیس علیہ السلام، ابن حضرت آدم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 کرن کا فاصلہ ہے۔ کرن سے مراد صدی یا نسل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعدہ نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، اور اللہ کے حکم سے ان کی آواز مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اور بعض ملون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے، جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تو وہ سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگوں تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 دن شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت علی اللہ میں برابر لگے رہے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے۔ یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، ترجمہ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے رب میرے، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کافرہ تھی کہنے لگی، اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام کو مت مارو، یہ تو دیوانہ ہے، اور جو کچھ بولتا ہے دیوانے پن میں بولتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی باتیں سنی تب آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فلفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی، تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بیشت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا، جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے کر بولیں کہ اے لڑکوں، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیے کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر بارگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، ترجمہ، اور کہا نوح نے، اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے۔
زمین پر تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ طول اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ یہ کشتی جبرائیل علیہ السلام کی تعلیمات سے تیار ہوئی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نوح کشتی بناتے تھے، جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے اس پر۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا آپ بیت معمور کی زیارت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ اس کشتی میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم، دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے فرزندان سام، حام، یافس اور مومنوں کے ہمراہ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھیں، تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، پس طوفان آیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنان کو کہا کشتی پر سوار ہو، پر وہ نہیں ہوا اور نافرمان ہو کر باقی سب کافروں کے ساتھ اس طوفان میں غرق ہوا۔ اس کشتی میں جو لوگ رہے پس وہی زندہ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ ان میں حضرت نوح کے 3 فرزند بچے جن سے آگے انسانیت کی نسل بڑھی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 10 صحیفے نازل کیے، آپ نجی اللہ بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔ اللہ حافظ۔